کیا اب جانتے ہیں کہ قرآن کا لفظی ترجمہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں کیا جا سکتا؟ گھوم گیا نا دماغ یہ بات سن کر؟ تو جناب یہی تو قرآن کا خاص الخاص معجزہ ہے، جس نے پچھلے 1500 سالوں سے دنیا بھر کو باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں قرآن چیلنج کرتا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے او۔ آخر کوئی بات تو انوکھی ہے اس کتاب میں جو انسانی بس سے باہر ہے۔ اب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو دنیا میں لاکھوں کروڑوں قرآن کے ترجمے موجود ہیں تو یہ سب پھر کیا ہے؟ تو حضور والا، یہ سب ترجمے اپنی جگہ ترجمے ضرور ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی قرآن کی مرضی کو اور اس کے مقصد کو اور اس کے مطالبے کو کسی بھی طرح سے اپنے ترجمے میں منتقل نہیں کر سکا۔ یہی بات اس ویڈیو میں ثابت کی جائے گی۔ اس دستاویزی فلم کو دھیان سے دیکھیں گے تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر توجہ بٹ گئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بات جو پورے دھیان سے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ عربی دنیا کی وسیع ترین زبان ہے، اتنی وسیع کہ دنیا کی کوئی دوسری زبان چاہے وہ کتنی ہی مضبوط اور مقبول کیوں نہ ہو، عربی کے مقابلے میں کسی شمار قطار میں نہیں آتی۔ کوئی بھی زبان اپنی وسعت اور اپنی توانائی میں عربی کا دور تک مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کا کوئی ایک لفظ اپنے اندر اتنے سارے مطلب اور مفہوم رکھتا ہے کہ عربی کے اس لفظ کو دنیا کے کسی دوسری زبان کے ایک لفظ تو کیا 2 یا 3 الفاظ میں بھی منتقل کر کے اصل عربی عبارت کی مرضی اور اس کے مفہوم کو سامنے لانا ممکن نہیں رہتا۔ اس بات کو کسی بھی زبان کے لفظ کے اثر کا سرکل کہا جاتا ہے، اور عربی زبان کے الفاظ کے اثر کا سرکل دنیا کی دوسری زبانوں کے الفاظ کے اثر کے سرکلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس کے الفاظ اور جملے بھی اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں۔ چنانچہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں وہ بجائے خود عربی زبان کے بڑے اسپیشل الفاظ ہیں، جو عربی زبان کے باقی الفاظ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور ان کے اثر کا سرکل اور بھی زیادہ بڑا ہے۔ لہذا جب قرآن کی کسی آیت کے الفاظ کو کسی دوسری زبان میں لفظ با لفظ منتقل کیا جائے تو عربی کے یا قرآن کے ہر ایک لفظ کے مقابلے میں ایک لفظ تو مل جاتا ہے، لیکن نئی زبان کا وہ لفظ عربی زبان یا قرآن کی آیت کے اس لفظ کا مکمل مفہوم ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں نئی زبان کے اندر 2 3 4 اس سے بھی زیادہ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ قرآن کی آیت کے اس لفظ کا مکمل مفہوم، قرآن کی مرضی، قرآن کا منشا، قرآن کا مقصد اور اس کا وہ جو ایک طاقتور اثر ہے جو اپنے اندر معجزے کی شان رکھتا، وہ پوری شان کے ساتھ نہ صحیح کسی نہ کسی حد تک تو ترجمے میں منتقل ہو جائے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ایک آیت ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ اے نبی، تم ان کافروں کو خبردار کرو یا نہ کرو یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب لفظ کافر کا جو لفظی مطلب ہم لیتے ہیں وہ ہے کہ جو انکار کرے۔ اب اگر یہ لفظی مطلب درست مان لیا جائے تو ذرا غور کرے کہ نزول قرآن کے دن تو لوگوں کی ایک بڑی اکثریت انکار کر رہی تھی، لیکن انہیں لوگوں میں سے بعد میں بڑے عظیم مسلمان صحابہ اسلام کو نصیب ہوئے۔ لیکن اس آیت کے ترجمے میں کافر کا لفظی ترجمہ رکھ کر دیکھیں تو کسی انکار کرنے والے کو بعد میں کبھی ایمان لانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ لاکھوں انکار کرنے والے بعد میں ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ عربی کے لفظ کافر کا ترجمہ محض انکار کرنے والا درست نہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ترجمے پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب قرآن کی آیات کے الفاظ کو دوسری زبان کے ایک لفظ میں تو منتقل کر دیتے ہیں۔ اس سے بظاہر ترجمے کی ایک شکل بھی بن جاتی ہے، لیکن قرآن اس ترجمے میں داخل نہیں ہو پاتا، وہ کہیں باہر ہی رہ جاتا ہے۔ اب اسی آیت میں عربی کے لفظ کافر کو ٹھیک ٹھیک اردو میں منتقل کرنے کے واسطے 4 یا 5 الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے، اور پھر اس آیت کا ترجمہ ہوگا اے نبی، جو لوگ اس قرآن کو اپنے دل میں حق جانتے ہوئے
اپنی انا اور اپنے ذاتی مفاد کو بچانے کی فکر میں جان بوجھ کر انکار کر کے تمہارے خلاف دشمنی میں مرنے مارنے پر تول گئے ہیں، انہیں تم خبردار کرو نہ کرو وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے جتنے بھی لفظی ترجمے دنیا کی جتنی بھی زبانوں میں موجود ہیں وہ اپنی جگہ نام کے ترجمے تو ہیں، لیکن اصل خدمت ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی زبان یا کسی بھی خطے سے ہو، قرآن کے اصل میسج کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے اس پر اس طریقے سے عمل بھی نہیں کر سکتا جو خود قرآن کی منشا ہے، جو خود قرآن کی مرضی ہے، جو خود قرآن کا مقصد ہے، اور جو خود قرآن کا مطالبہ۔ یہی تو بات ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کے اندر جتنی ضمانتیں، جتنی خوشخبریاں، جتنی گارنٹیاں دی گئی ہیں، آج زمین پر ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ قرآن جو کچھ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے اور جو کچھ ہم انسانوں سے کروانا چاہتا ہے، اسے دنیا کی دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کا کوئی مؤثر اور مناسب طریقہ آج تک کسی نے اختیار ہی نہیں کیا، نہ ہی دنیا کے لوگ اس کتاب کو اب تک سمجھ سکے، اور اسی وجہ سے کبھی اس پر عمل بھی نہیں کر سکے، اور نہ اس کے ثمرات، اس کی خوشخبریوں اور گارنٹیوں سے کبھی کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ بس جو لوگ مسلمان ہیں وہ ایک عقیدت کے ساتھ اس کتاب کو ایک غیر زبان میں پڑھ لیتے ہیں، بہت ہوا تو اسی ہومیوپیتھک لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اس عظیم کتاب کا مطلب سمجھنے کے لیے اپنی اپنی زبانوں میں انہیں دستیاب اور بے اثر ترجموں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہاں سے ان کو قرآن کا کوئی نشان تک نہیں ملتا۔ خود عربی سیکھ کر عربی زبان اور اس کے محاورے کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اپنی جگہ ایک ایسا کام ہے کہ جو اپنی نوعیت میں آسان ہونے کے باوجود عام طور پر لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایک آدھ اس کی بھی ہمت کر لے تو پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پھر اپنے مطالب کے سارے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ حیران اور ششدر ایسے لوگ فرتے جوش میں دنیا کو چیخ چیخ کر اس کتاب کی اصل حقیقت بتاتے تو ہیں، لیکن ان بیچاروں کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے دنیا کی کایا پلٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ مختصراً یہ کہ قرآن مجید فرقانی حمید کا لفظی ترجمہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں کرنا ممکن نہیں ہے، بس محض ایک بے اثر لفظی ترجمہ کیا جا سکتا ہے جس میں قرآن نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو اس گفتگو سے اصل بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کے مطالبوں کو پورا کرنے اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔